بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز طلبہ و طالبات، دیگر سامعین و سامعات، اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کی کنجی لا الہ الا اللہ کے اثرات کیا ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ دلوں اور اعمال کی دنیا میں ان سے کیا کیا بدلاؤ آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا۔ اللہ نے فرمایا یخافون ربهم من فوقہم، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 50۔ نمبر 2، اس بات کا خوف رکھنا کہ کہیں اس کا آخری ٹھکانہ اس کے پسند کے مطابق نہ ہو، جیسے دوزخ کا دردناک عذاب۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو، کیونکہ یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 3، اپنے فرائض کے تئیں کوتاہی کا احساس، نیز اللہ تعالیٰ کے اس کے حالات پر مطلع ہونے اور اس کے معاملات پر قدرت رکھنے والا ہونے کا یقین رکھیں، اور کسی بھی گناہ یا نافرمانی کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ کتنی عظیم اور کتنی ہیبت والی ذات ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام قرآن کریم میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے بہت ساری دھمکیاں اور وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نیز اس شخص کے لیے جو اس کی شریعت سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اپنے پاس پہنچنے والے نور ہدایت کو پش پست ڈال دیتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنت نبویہ میں غور و فکر سے کام لیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا نصب العین بنایا جائے۔ نمبر 6، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا پاس رکھا جائے، کیونکہ جو انسان اس بارے میں سوچ و فکر سے کام لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور جس انسان کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی حقیقت کا کما حقہ علم ہو جاتا ہے، پھر وہ یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، آل عمران آیت نمبر 28۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 67۔ نمبر 7، موت اور اس کی شدت کو یاد رکھا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تم کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے پھر رہے ہو وہ تو تمہیں ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کیا کرو، کیونکہ جو بھی زندگی کی تنگ دستیوں میں اس کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے کشادگیوں کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو شخص صرف خوشحالیوں میں موت کو یاد کرتا ہے تو موت اس کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے۔ رواہ الطبرانی۔ نمبر 8، موت کے بعد والی زندگی، قبر اور اس کے دردناک عذاب کے بارے میں سوچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔
حضرت برہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرما ہوئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے میرے بھائیو، اس جیسی چیز کے لیے تم اپنے آپ کو تیار رکھو، رواہ ابن ماجہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کو ذرا سا فائدہ دے پائے گا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔ نمبر 9، لوگ جن گناہوں کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے گناہوں کی ایسی قوم سے تشبیہ دی ہے جس نے کسی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا ہو، پھر ان میں سے ہر شخص لکڑیاں لانے لگے، یہاں تک کہ ان کے پاس اتنی لکڑی اکٹھا ہو جائے جس سے وہ بڑی آگ جلائیں اور اپنی روٹیاں سینکنے لگیں۔ یاد رہے کہ لکڑیاں اکٹھا کرنے و آگ جلانے اور گناہ و گنہگاروں کی چمڑیاں جلنے کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ نمبر 10، بندہ یہ یقین رکھے کہ اس کے درمیان اور توبہ کے درمیان اچانک آنے والی موت آڑے ہوگی اور اس وقت حسرت و افسوس بے فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک کام کر لوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب ہر کام اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت و بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے۔ نمبر 11، برے انجام کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، کاش کی تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ نمبر 12، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن سے آپ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے کیا جانے والا خوف دو چیزوں سے مربوط ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خوف، وہ عذاب جس سے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک بنانے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے دور رہنے والوں کو دھمکایا اور ڈرایا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا خوف۔ پہلا اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا خوف، اور دوسری چیز جو اس سے مربوط ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف۔ یہ خوف علماء اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھنے والوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر بھی دلوں میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے کہ جب ان کے اندر اللہ کی ذات، اس کے اسماء و صفات کی معرفت کمال تک پہنچ گئی تو انہوں نے خوف الہی کو ترجیح دی، پھر اس کے اثر سے ان کے دل امٹ پڑے اور یہی اثر ان کے اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہونے لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے خوف رکھنے پر ملنے والے فوائد۔ نمبر 1، دنیاوی فوائد،
دنیاوی فوائد میں زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور ایمان اور سکون میں زیادتی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب تمہیں وعدے کے مطابق کوئی چیز مل جائے تو تمہارا اعتماد ظاہر ہے بڑھ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، وطن میں رہنے نہیں دیں گے، یا تو تم پھر سے ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں ہی کو غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13-14۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا خوف، نمبر 2، اللہ کی ذات کا خوف نیکی کرنے اور اللہ سے اخلاص پر ابھارنے والی چیز ہے، کیونکہ آخرت میں ملنے والے بدلے میں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن فوائد کا یا جن نعمتوں کا وعدہ ہم سے کیا ہے وہ بھرپور وہاں دینے والا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 9-10۔ نیز اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ سورہ نور آیت نمبر 36-37۔ یعنی بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس پر عمل ابھارتا ہے۔ یہ لوگ نجات کے امیدوار ہیں، ہلاکت و بربادی کا انہیں اندیشہ ہے، اور یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں انہیں اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ تھما دیا جائے۔ اب دنیاوی فوائد دیکھتے ہیں۔ دنیاوی فوائد کے بعد خوف الہی کے جو اخروی فوائد ہیں، ہم نے دنیاوی فوائد دیکھے، اب آخرت کے فوائد، ان میں پہلے نمبر پر بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے اور پسینوں سے شرابور ہوں گے، تو کچھ خوش نصیب بندوں کو اللہ تبارک تعالی اپنے عرش کے سائے میں سایہ فراہم کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کو کسی صاحب منصب و ثروت اور خوبصورت خاتون نے برائی کی دعوت دی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، حدیث طویل ہے جس میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس نے برائی اللہ کے خاطر ترک کر دی، اللہ کے ڈر سے اس دعوت گناہ کو اس نے ٹھکرا دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرتا ہے، یعنی صرف دل سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ اپنی زبان سے اظہار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر ہے۔ تو یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ وہ خاتون اس کے برے ارادے سے دور رکھے اور اپنے آپ کو بھی یاد دلائے، اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور اپنے اصولوں سے رجوع نہ کرے۔ الذی ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں۔ رواہ البخاری۔ آنسو بہانے والا خوف اس بات کا متقاضی ہے کہ قیامت کے دن اس آنکھ کو آگ نہ چھوئے۔ نمبر 2، یہ خوف مغفرت کا سبب بھی ہے۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی والی اقوام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم سے پہلی والی اقوام میں ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا تھا۔ جب وہ حالت نزع میں تھا اس وقت اس شخص نے اپنی اولاد سے یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، یا میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں۔
تو بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہت اچھے باپ تھے، ہمارے بہت مشفق باپ تھے۔ اس نے کہا یقیناً میں نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا کام نہیں کیا ہے، اب دنیا سے جا رہا ہوں اس کا مجھے احساس ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری نعش کو جلا دینا اور پھر اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے تیز ہواؤں میں بکھیر دینا۔ چنانچہ بچوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کی راکھ کو اکٹھا کیا اور اس سے کہا کہ کس بنا پر تم نے ایسا کرایا تھا؟ وہ شخص جواب دے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ تیری خوف کی وجہ سے، تیرے عذاب کے ڈر سے میں نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے۔ رواہ البخاری۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جہالت کی وجہ سے اسے معذور سمجھا اور اسے معاف فرما دیا۔ اللہ کا ڈر دل میں تھا، اللہ کی خشیت تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے نیکی نہ کرنے والے اس گنہگار کو بھی بخش دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کا خوف اللہ کی شفاعت کا مستحق اسے بنا دیا۔ ورنہ جو شخص موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرے تو ظاہر ہے وہ تو کافر ہے، وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن یہ آدمی جاہل تھا، یہ آدمی نادان تھا، لیکن دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رکھتا تھا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ خوف انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جنت کے کاموں کی طرف آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں خوف پیدا ہو گیا وہ داخل ہو گیا، اور جو داخل ہو گیا وہ اپنی منزل مقصود کو پا لیا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پونجی بہت قیمتی ہے، یاد رکھو اللہ کی پونجی جنت ہے۔ رواہ الترمذی۔ چوتھا فائدہ ہے قیامت کے دن ملنے والا امن و امان۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے کے حق میں 2 خوف اور 2 سکون اکٹھا نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب وہ دنیا میں مجھ سے خوف کرنے والا ہوگا تو میں قیامت میں اسے بے خوف رکھوں گا۔ 2 خوف جمع نہیں ہونے پائے گا اللہ کے محبوب بندوں کے یہاں۔ اگر اللہ کا خوف دنیا میں رہا ہے تو آخرت میں اللہ خوف زدہ نہیں کرے گا، اور جب وہ دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف تھا تو قیامت کے دن میں اس کے دل میں خوف ڈال دوں گا۔ یہاں کا ڈر اچھا ہے، وہاں کے ڈر سے کئی گنا، لہذا اپنے دل کو اللہ کے خوف سے خالی کبھی مت ہونے دیجیے دنیا میں، تاکہ آخرت میں آپ بے خوف رہیں۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے بندہ ان صفات کا حامل ہو جاتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ یہ سب بڑے مرتبے والی صفات ہیں جن کے حصول کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اس میں سب سے نمایاں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 16-17۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں یعنی عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا
کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ عذاب اتنا سنگین ہے کہ اس سے معمون نہیں رہنا چاہیے اور نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں یعنی انبیاء کی تعریف کی کیونکہ وہ سب اپنے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں لالچ، طمع اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90۔ بلکہ فرشتے بھی اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جو بھی حکم مل جاتا ہے اس کی وہ تعمیل کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 50۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہو گئے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 8۔ معرفت الہی رکھنے والوں کے دلوں میں پایا جانے والا خوف۔ معرفت الہی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو جنہوں نے پہچان لیا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا جن کے دلوں میں ڈر رچا بسا ہے، ان کی کچھ مثالیں یہاں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معرفت الہی رکھنے والے لوگ اپنے نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید باندھے رکھنے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کی خشیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، یا حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوزاری، یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایک آواز سنی جاتی تھی جس طرح کی ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی زبان پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے نے مجھے ہلاکت و بربادی میں ڈال رکھا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اسے بہکنے اور بھٹکنے نہیں دینا چاہیے، اس معاملے میں ہم سے بڑی چوک ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ڈر دیکھیے، اللہ کی خشیت دیکھیے کہ اتنی پارسائی کے باوجود بھی اور اس قدر حق گوئی کے باوجود بھی اپنی زبان پکڑتے اور کہتے اسی نے مجھے برباد کیا ہے۔ نیز کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی ایسا درخت ہوتا جس کو کھا لیا جاتا۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کاش کہ میں کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ نیز یہ بھی فرماتے تھے اگر بھولا بھٹکا جانور نہر فرات کے کنارے مر جائے تو بھی مجھے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ نیز کہا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے منادی یہ صدا لگائے کہ اے لوگو تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تم سب جنت میں داخل ہونے والے ہو سوائے ایک شخص کے، تو ضرور مجھے یہ خوف لگا رہے گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی تو نہیں ہوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میری یہ چاہت ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاؤں۔ یہی وہ حضرت عثمان ہیں جو ساری رات تسبیح و تلاوت اور نمازوں میں گزار دیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی اور وہ اپنی ان آیتوں کو اپنی نمازوں میں پڑھتی تھیں کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو زارو قطار رونے لگتی تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جب یہ قول یاد کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں سے محفوظ رکھا ہے، تو انہیں رلائی آ جاتی تھی۔ اب خوف کے احکام اور اس کی کچھ ہدایتیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، خشیت خوف سے بڑی چیز ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں خوف اور خشیت، تو خشیت یہ اونچے درجے کی چیز ہے کیونکہ خشیت اس شخص میں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت رکھتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت ان کے دلوں میں ہوتی ہے جو عالم ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کی معرفت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اللہ تبارک تعالیٰ
کی معرفت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی ہیں جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ خشیت اس خوف کا نام ہے جو معرفت الہی سے مربوط ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں تک میری بات ہے تو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں ڈرنے والا ہوں۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء و صفات، اس کے جلال و کمال کی معرفت کے مطابق خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، خوف اس وقت سود مند ہوتا ہے جبکہ عمل کا جذبہ پیدا کرے۔ صرف ڈرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر اللہ کی عبادت پر ابھارے تب یہ زیادہ سود مند ہے، اور گناہوں پر شرمندگی اور اس سے دور رکھنے کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ خوف گناہ کی قباحت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنائی ہوئی وعید کو سچ سمجھنے اور بلند و بالا عظمت والے پروردگار کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسے کسی خوف کا تصور محال ہے جو عمل اور توبہ کے بغیر پیدا ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف رکھنا ایک فرض ہے اور ایمان کے تقاضوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ترک کریں گے تو گناہ کا باعث ہوگا یہ عمل، آپ گنہگار ہوں گے، اور ایمان کے تقاضوں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا خوف ہے تو ایمان ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو یا تو ایمان معدوم ہے یا ایمان نہایت نازک ہے۔ خوف طریقت و معرفت سے اونچا مقام اور دل کی پاکیزگی کے لیے سب سے زیادہ نافع ہے۔ خوف رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ خوف انسان کو گناہوں سے، دنیا سے، بری صحبتوں سے، غفلت و لاپرواہی سے اور احساس نعمت کے ناپید ہونے سے دور رکھتا ہے۔ اب دوسری جو قسم ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور اس کا ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق پر پڑنے والا اثر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت انسان کے اعمال و اخلاق میں رونما ہوتی ہے۔ جس طرح سے انسان کے دل اور تقوی و پرہیزگاری میں اس کا اثر پڑتا ہے، اسی طرح سے بندے کے اپنے ذاتی معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ برتے جانے والے تعامل میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ زندگی ساری کی ساری ایمان، وحدانیت اور عبادت کے اثرات کا مظہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ انسان کے ذاتی سلوکیات پر پڑنے والے ظاہری اثرات، اولاً فرد پر پڑنے والے خصوصی جو اثرات ہوتے ہیں وہ پاکی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ تبارک تعالی لا الہ الا اللہ کا اگر دل میں اعتراف اور یقین ہے تو پھر ایسی صورت میں کچھ خصوصی اثرات ہیں جو آدمی پر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے مومن پاک ہو جاتا ہے۔ پاکی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت سے آتی ہے اور اس کے ذریعے سے مومن پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ رواہ مسلم۔ پاکی ایمان کا حصہ ہے اس لیے کہ پاکی ایمان ہی کی ایک اہم قسم ہے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی پاکی کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ پاکی ظاہری ہو یا پاکی باطنی ہو۔ باطنی پاکی سے مراد یہ ہے کہ نفس کو گناہ اور نافرمانیوں کے اثرات سے نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے پاک کریں، اور اس کا ذریعہ توبہ ہے۔ نیز اسی طرح دل کو شرک سے، حسد،
شک، بغض، کینہ اور گھمنڈ سے پاک رکھیں، اور یہ پاکی اس وقت مقدر ہوتی ہے یا ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا جائے، بھلائیوں سے محبت رکھی جائے، حلم و بردباری، عاجزی و انکساری، سچائی اور اپنے اعمال سے اللہ کی خوشنودی ڈھونڈنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ نمبر 2، ظاہری پاکی۔ اس سے مراد جسم پر لگی ہوئی گندگی دور کرنا اور حدث کو ختم کرنا ہے۔ گندگی دور کرنا یعنی پاک پانی کے ذریعے سے اپنے لباس، جسم اور جگہ سے گندگی یا نجاست کے حکم میں شامل چیزوں کو دور کیا جائے۔ حدث ختم کرنا کیا ہے؟ حدث ختم کرنا، اس سے مراد نماز، تلاوت قرآن یا اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے یا اس کا ذکر کرنے کے لیے وضو کیا جائے، غسل کیا جائے یا تیمم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا اثر جو آدمی کے سلوک پر پڑتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز جو کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے والی چیز ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کر رہا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس کے لیے عاجزی و انکساری کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے بڑا اور نہایت اہم رکن ہے۔ چنانچہ نماز دین کا ستون ہے اور یقین کے لیے نور ہے۔ نماز سے نفوس میں پاکی، سینوں میں سکون اور دلوں میں قرار آتا ہے۔ نماز برائی کرنے سے روکنے والی ہے اور گناہوں کا کفارہ بننے والی چیز ہے۔ نماز ایک خاص عبادت ہے جو متعین اوقات میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سلام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اس کو چھوڑنے والا شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والا اور قرآن کریم کا منکر ہے، بلکہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہے۔ یہاں ایک اہم چیز یہ یاد رکھیے کہ اس کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، اگر نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے اور نماز ترک کر رہا ہے تو پھر وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس طرح کا انکار ایمان کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔ وہ شخص جو نماز کی فرضیت کا تو یقین رکھتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ترک کرتا ہے تو یقیناً ایسا شخص اپنے آپ کو بڑے خطرے اور شدید وعید سے دوچار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً انسان اور کفر و شرک کے درمیان حائل چیز نماز کو ترک کر دینا ہے۔ رواہ مسلم۔ بعض دیگر علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے۔ بہرحال نماز یا تو دین اسلام سے خارج کر دینے والا کفر ہے یا گناہ کبیرہ اور سب سے زیادہ ہلاک و برباد کر دینے والا عمل ہے۔ نماز کے کئی بڑے بڑے اثرات ہیں، ان میں سے کچھ اثرات کا سرسری یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نماز کے فوائد و ثمرات۔ نماز برائیوں اور فحش کاریوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ نمبر 2، نماز کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر پڑھی جانے والی نماز۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پھر کہا اس کے بعد کون سا عمل افضل عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ رواہ مسلم۔ بندہ جن جن عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے ان سب میں نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے بہت سارے طریقے ہیں اور طاعت کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سب سے بہتر صورت، سب سے بہتر عبادت
اور سب سے افضل عمل جس کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے وہ ہے نماز۔ نمبر 3، نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے پائی جانے والی اس جاری نہر کی طرح ہے جس میں وہ ہر دن 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، رواہ مسلم۔ نمبر 4، نمازی کے لیے دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کر لے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو اس کی پابندی نہ کرے تو اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی برہان، اور نہ ہی اس کے لیے نجات کی کوئی راہ ہوگی۔ اور یہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، رواہ احمد۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بندے کے درجات بلند کرنا، یعنی نماز اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عوض میں بندے کا درجہ بہت بلند کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کثرت سے سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بھی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارا ایک گناہ مٹا دیا کرتا ہے، رواہ الامام مسلم۔ نمبر 6، نماز اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنت میں داخلہ ملنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جنت ملے گی، اللہ کے نبی کا جلوہ بھی ملے، نبی کی صحبت بھی ملے، تو یہ بہت بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نماز کے عوض میں یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے لیے میں نے وضو اور قضائے حاجت کا پانی لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگنا ہو مانگو، تو میں نے کہا میں جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت جنت میں پانے کا جو ذریعہ بتایا وہ زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرنا ہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہوگا۔ نماز طاقت و غلبہ رکھنے والے اللہ اور کمزور بندے کے درمیان ایک ربط ہے تاکہ کمزور انسان طاقتور مضبوط ذات کی قوت سے اپنے آپ کو طاقتور بنا لے، کثرت سے اس کا ذکر کرے اور اپنے دل کو اس کی یاد سے مربوط رکھے، کیونکہ نماز کے مقاصد میں یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ زکوٰۃ، پاکی و بلندی نفس سے زکوٰۃ کا تعلق ہے۔ پاکی یا نفس کی پاکیزگی توحید پرست بندے کو اپنا مال زکوٰۃ کے ذریعے پاک رکھنے کا خوگر بنا دیتی ہے۔ نفس پاک ہے تو مال بھی پاک کرنے کی فکر بندے کو رہے گی۔ زکوٰۃ مالداروں کے مال میں ایک لازمی حق ہے جو غریبوں اور ان جیسے دیگر لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے، نفوس کو پاک کیا جائے اور ضرورت مندوں محتاجوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ زکوٰۃ کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے اور زکوٰۃ کی شرعی حیثیت اس کی اہمیت و مقام کی کھلی دلیل ہے، اور اس شرعی حکم میں غور و فکر کرنے والا انسان اسلام کے اس عظیم رکن کی اہمیت اور اس سے پڑھنے والے اثرات کا اندازہ لگا لے گا۔ ان اثرات میں سے بعض اثرات کا ہم تذکرہ یہاں کر رہے ہیں۔ نمبر 1، انسانی نفس کو کنجوسی، لالچ اور حرص جیسی قبیح عادتوں سے پاک رکھنا۔ آپ زکوٰۃ دیں گے تو نفس کو
کنجوسی، لالچ اور حرص جیسی قبیح صفت سے محفوظ کر لیں گے۔ نمبر 2، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، محتاج، ضرورت مند اور محروم لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل۔ نمبر 3، ایسے مفاد عامہ کی تکمیل جس پر امت کی زندگی اور خوشی موقوف ہے۔ نمبر 4، مالداروں اور تاجروں کے ہاتھوں میں مال کی بھرمار کو محدود رکھنا تاکہ مال کسی ایک متعین گروہ پر منحصر نہ ہو یا مالداروں کی ہی جاگیر بن کر نہ رہ جائے۔ نمبر 5، زکوٰۃ اسلامی معاشرے کو گویا ایک خاندان بنا دیتی ہے جس میں صاحب حیثیت نادار پر اور صاحب وسعت تنگ دست پر خرچ کرتا ہے۔ معاشرے کا ہر فرد ایک خاندان سے جڑ جاتا ہے اور ضرورت مند پر وسعت والا اپنا مال بخوشی لٹا دیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل پر ثواب کی امید رکھتا ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ سے مالداروں کے تئیں دلوں میں پائے جانے والے غصے اور کراہت کو دور کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جن کے پاس مال نہیں ہے، آدمی اپنے پڑوس میں دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ناز و نعم میں پل رہا ہے، اس کی اولاد خوشیوں اور مسرت کے ڈھیر پر بیٹھی ہے، ہر طرح کی وسعت اسے حاصل ہے، تو دل میں کہیں نہ کہیں اس کے کراہت آ جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ اس کراہت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ مالی جرائم جیسے چوری، چنڈالی ہے، لوٹ مار ہے، اسے بھی ختم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی نمبر 8، زکوٰۃ مال کو پروان چڑھاتی ہے، یعنی اسے بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی ایسے واضح دلائل موجود ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کے ان مضبوط ستونوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اور اسی وجہ سے زکوٰۃ کو اس دین کے اہم ارکان میں تیسرا رکن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ حضرت جبریل کی مشہور و معروف حدیث میں آیا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کے معبود نہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو۔ رواہ مسلم۔ نیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے معبود نہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا۔ رواہ البخاری۔ اس جیسے بہت سے دلائل موجود ہیں جو واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن اور نہایت اہم بنیاد ہے جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلا فائدہ ہے روزہ۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اس کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نیت سے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے رہنے کا نام ہے، جنہیں مفطرات صوم کہا جاتا ہے۔ یعنی مفطرات صوم سے اللہ کی رضا کے لیے طلوع آفتاب یا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنا، یہ روزہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ بندے کے دل میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت گھر کر جانا اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کا سبب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل ہو جائے: اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ توحید پرست انسان روزہ رکھ کر خوش ہوتا ہے
اور روزہ رکھنے میں سبقت کرتا ہے۔ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں بنو آدم کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رواہ البخاری۔ روزے کی وجہ سے بندے پر پڑنے والے اثرات بہت سارے ہیں، ان میں سے ہم کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک راز ہے جس میں مومن کے اندر پائے جانے والے اپنے خدا کے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نمایاں ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی صورت میں روزے میں ریاکاری ناممکن ہے۔ چنانچہ روزہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی خشیت پیدا کرتا ہے، اور یہ ایک بلند پایا مقصود ہے جس کو پانے میں بہت سے لوگ کوتاہی کے شکار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے محاسبے کا احساس ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا احساس ہو جائے، یہ دل میں یہ خیال رہے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری نگرانی ہر جگہ کر رہا ہے، ہر وقت کر رہا ہے، تو پھر کسی دنیا میں اور نگراں کی ضرورت بچے گی ہی نہیں اور آدمی گناہوں سے دور رہے گا۔ نمبر 2، روزہ امت کو تربیت و نظام، اتحاد و اتفاق، انصاف پسندی اور مساوات کی تعلیم دیتا ہے، نیز مومنوں کے درمیان رحم و کرم اور اچھے اخلاق کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح روزہ اسلامی معاشرے کو شرور و فتن اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 3، روزہ مسلمان کو اپنے بھائی کی تکلیف محسوس کرنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ آدمی تکلیف جھیلتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یہ تکلیف اگر کسی اور پر پڑے گی تو اسے کیسا لگتا ہوگا، چنانچہ اسی احساس کے نتیجے میں مسلمان غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان پر اپنا مال خرچ کر دیتا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان محبت و بھائی چارگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، روزہ نفس کو کنٹرول میں رکھنے، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور تکالیف برداشت کرنے کی عملی مشق ہے۔ نمبر 5، روزہ گناہوں میں پڑنے سے انسان کے لیے ڈھال ہے، اور روزے کے بدلے میں انسان کو خیر کثیر سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزے دار گالی گلوچ نہ کرے، جہالت پر نہ اترے، اور اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی دے تو اس سے کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ وہ 2 بار اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ روزے دار نے میرے لیے کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ رکھا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ رواہ البخاری۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ توحید کی برکت سے ہمیں مالا مال کرے، اور ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال پر اس کے مثبت اثرات پیدا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔